کہ اللہ شاہ نے ہمیں آپ کو سارے عالم کی ذمہ داری دی ہے نا جی. کوئی کہے نہ بھائی تو کہاں گھر کیوں جانا ہے, میں کوئی کہے نہ کہ مجھے تو جانا ہے میرا گھر ہے, یہ بیٹھا نہیں ہے. ہم نے چھٹی مار کے چلا گیا کراچی. ہم نے کہا بھائی ہو رہا ہے کیا کہ وہ گیا ہو رہا ہے اور بھائی میرے دوستوں, اس لیے اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھتے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں قیامت تک کے سارے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری عطا فرماتی. جب ہم اس کے لیے فکر مند ہوں گے کہ ہمارے رب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو نے پوری امت تیار کی, زیادہ ایسی ابھی ویسی امت تیار فرما اور ہم جیسے وہ کمزوروں کو اس کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما. مولانا یوسف فرماتے تھے کہ کارخانے میں مالک بھی کام کرتا ہے اور نوکر بھی کام کرتا ہے اور دونوں کے کام کرنے میں فرق ہے. سمجھے اسی لیے بھائی ہم تو ہر جگہ اس نیابت کے مقام پر پہنچنے کے شوق میں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر جگہ اس کے آج یعنی مجمع ہے شان شریف بنا رہے, ہم لوگ پوری کی پوری امت کو ایک مجمع بنا رہے ہر چیز. اور ریاض صاحب نے ہم کو فرمایا کہ مجھے یاد اچھی طرح سے مولانا علی میاں اور مولانا عبدالرحمان صاحب دونوں ہوتے تھے ترجمان, ہم لوگ ہوتے تھے مسجد میں. تو حضرت یہ آواز اتنی ضعیف تھی کمزور کہ اس کو سننا بھی مشکل تھا. تو ہونٹوں پر جو انگلش کا اشارہ کرتے کہ اپنے کان میرے ہونٹوں پر رکھو, تو وہ تیری تھی اتنی بہت طاقت سے بولتی تھی. تو اگر مولانا علی میاں مولانا عبدالرحمان صاحب ہوتے دونوں تو مولانا علی میاں جو تھے حضرت کے ہونٹوں پہ کان دیتے تھے. اور اگر وہ نہ ہو تو میں جو بھی وہ اچھا تھا. اور پھر وہ ہماری نکلتی تھی اور وہ جس کے آٹو سے کار وہی سمجھتا تھا. پھر وہ بدمے سے سنا تھا حضرت یہ فرمایا ایک دن فرمایا کہ اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی پیر کو مرید نہ ملے. اللہ نے میرے کامیاب کی ساری دنیا انسانیت کے روح کو موڑ دینا. اور حقیقت ہے ہمارے صاحب کے زمانے میں مولانا کا نام دے کے دعوت نہیں دے سکتے تھے, ناراض ہوتے تھے کہ میرا نام کیوں لیا. سمجھے بھائی. تو ہمارے میں سہل آدمی جو ہے سارے عالم کے حالات خود معلوم کرے اور پھر وہاں پر میرے دوست میں وہاں پر میرا چالو اور اسی لیے ہم اللہ پاک سے نماز پڑھ کے مانگے. اس ہمارا خیال ہے کسی ہمارا خیال نماز کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ شخص کی طرف جا رہا ہے, حکومت کی طرف جا رہا ہے. اور ہم حالات کو دیکھیں چیزوں سامان کو دیکھیں, ہم تو اللہ پاک کے عمل کو دیکھ کے چلیں. یہ میرے دوستوں ہمیں بار بار کہنا پڑے گا, اس سے اللہ میں قوت عطا فرمائیں گے. اس دعوت کے اس وقت ہم حالات سے خود متاثر ہو جاتے ہیں چیزوں سے. ہم کسی کا اثر نہ دیں سوائے اللہ پاک کی ذات. حضرت کا مولانا صاحب پر تو مستقل موضوع تھا کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کسی سے اثر مت سو, اللہ کے عمل کے سوا اور کسی سے اثر مت سو. اللہ پاک کی ذات سے ہی اثر ہے, اللہ کے عوامی سے اثر ہے. اسے ہم پورے ہو رہے ہیں لوگوں کے اللہ پاک سے مانگے اللہ ہمیں نصیب کروا دے. اور ساری دنیا ساری امت
وسلم والی محنت پر آ جاوے اور ہم جیسے کمزور ہو جائے کو یہ کہ تو ہمیں قبول فرما دے. اسے ہم اور آپ اپنے ذمے سوچ کے اب تو بڑی بات ہے. ہم تو اللہ پاک کی ہوئے کتاب کے بارش بنا ہے اللہ نے بنا دیا اور اس سے زیادہ کیا ہوں اپنے آپ کو کتاب کا بارش سمجھ کے اس سے جو سارے عالم میں جتنے انسان ہیں ان سب کا فکر کریں. اب کیا بتاؤں میں ہم جتنے مسلمان ہیں نا ہم نے اللہ معاف کرے سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں سمجھنا اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں ہے. سارا مشکل میں نیچر میں جدھر باطل والے ان کو وہ انسان ہے سارے انسان اللہ کا قلبہ ہے. ہم صرف ان مسلمانوں کو دیکھ کے چلتے سارے عالم کے انسانوں کو دیکھ کے نہیں چلتے. اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کچھ نہ آج سے میرے منہ نے بدھ تاریخ 20 برس پہلے میں نے کہا اللہ میرے چاند ہم ساری دنیا کے انسانوں کے فکر سے محروم ہوئے تو مسلمانوں کے فکر سے محروم ہو گئے اور ایک ماں اپنے بیٹے کے فکر سے محروم. کیوں؟ وہ اس کا ہی تو فکر کرتی ہے کہ اس کے راستے کیا ہوگا اسے کھانے کا ہوگا. وہ یہ نہیں فکر کرتی کہ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کا کام ہونا چاہیے. پھر دیکھو اللہ کی کیسی کتنی زبردست مدد آتی ہے ہمارے ساتھ. جب اللہ پاک لنڈی کتے کو پانی پلا دیتے اسے جنت دیتے ہیں کتے کو اور جب سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے فکر کرے گا تو اللہ پاک ہمارے اوپر کتنا پیارا ہے. جتنے بھی اس دنیا کے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمانوں کو دیکھ کے چلتے ہیں اللہ پاک کی ذات عالی کو سامنے کے لیے چلتے کہ اللہ پاک نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا. اسے ہم مسلمانوں کے لیے آئے ہم تو سارے عالم کے انسانوں کے لیے آئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا یہ بات ہے نا. اب مہربانی کر کے اس میں کہا کرتا ہوں اب جو کیا ہے میں سمجھا نہیں سمجھا ہم تو میرے دوستوں دنیا کے چپے پر اسی عرض کیا ہمیں مسجد کی جماعت ہے جو مسجد کی جماعت ہے میرے جو اس سے تو ہر وقت اس کے پاس کام ہے. اور لوگوں نے کر کے دکھلا دیا چلیے کوئی جگہ تو رات کو 11 بجے جائیں گے کوئی کہتے 1 بجے آئیں گے. ایک جگہ کے لوگوں نے کہا کہ دن کی 11 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان آئیں گے کہ میں کسی وقت آؤں. میرے دوستوں ایسے ہی ہمیں اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھنا چاہیے.
دل بھی ہمارا وہی ہو جیسے تعبیر ہے کا دل گئے اب کہیں بھی چلا جائے اپنی دکان میں ہی ہے اس کا دل. وہ بھائی شبیر الدین چھتری والے ان نے یہ تو حصہ تھا کہ انہیں اپنا منشی ہو جب منشی نے جب اپنے بیٹے کو دکان کرا دی تو انہوں نے اس کو جواب دے دیا. تو وہ مولانا صاحب کے پاس گیا کیونکہ وہ بھائی شبیروں کے ساتھ تعلق تھا. ہم سلطان کے پھوپھا ہوتے تھے. چنانچہ کہ میں نے کوئی بےمانی کی ہو خیانت کی ہوئی ہو کوئی کام میں کمی کی ہو تو مجھے بتا. میں نے مجھے نکال دیا کہ اچھا بھائی ملے گا ہم بات کریں گے. اللہ کرنا ہوا ان سے ہو گئی ملاقات. مولانا نے فرمایا والدہ صاحب نے میں وہ منشی جی کو نکال دیا کہ ہاں کیا بات ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دکان کرا دی ہے کہ انہوں نے کوئی کام میں تو کمی نہیں کی. چلے اس کا فکر میری دکان سے نکل کر اپنے بیٹے کی دکان میں چلا گیا. اب میں تو فکر کے پیسے دیتا تھا. ایک معلومات اللہ سبوروں کے مانگ رہا تھا اپنی ساری مخلوق پہلے ہم فرما کر جن کے دلوں کو بھی تربیت دے ہدایت دے دے اور تو مخلوق کی میں خوش آمد کر ہر آدمی دل اسی میں لگا ہوا ہے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے بھی چھوٹے ہوئے. اس پر پھر اللہ پاک کو رہے میں اللہ کی عجیب مدد رہیں گی کہ کچھ نہ کچھ کہ بھائی خیال پہ محنت فرق سارے انسانوں کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر سمجھیں کہ مسلمانوں کی نہیں ہے. سارے عالم کے آپ اس رات میں سارے ملک کا عنوان کر کے ایسے جماعتوں ایسے لوگوں کو بھی جمانا جو اس پورے ملک کو اس کام پہ ڈالے. ہمارے محمد جاوید صاحب سنگھ کو فرماتے کہ آواز میں تو مت گزارنا سال گزار نہیں اس پورے ملک کو اس کام پہ ڈالا. وہ تو جیسے ہمارا ارادہ ہوگا اللہ پاک کی طرف سے اس کے مطابق ہماری مدد ہوگی. یہ جتنے مجھے خبریں دیتے رہے کہ جماعت گئی تھی اللہ کا شکر ہے سال کے لیے جماعت ہم نے نکالی. میں کہوں بھائی اس بستی والوں نے اب سارے عالم کی ذمہ داری سمجھ کے تمہیں جماعت دی کہ یہ جماعت تو چلی جائے پورا دے گا اور باقی جگہوں کا بندوبست ہم اور کرتے ہیں. یعنی وہ ایک آب نکال کے لائے ایک پوری بستی والوں نے اپنا کام سمجھ کے جیسے گھر میں ہوتے نا گھر کا بڑا کہتا بھائی تو فلاں جگہ سے فلاں چیز لانا فلاں جگہ سے فلاں چیز لانا. ہمارا جامع جس سے قاسم سے کہیں کہ بھائی فلاں جگہ سے وہ چیز لانا جاوید سے کہے موبائل چلانا اور ٹھیک اور ہر آدمی کر جاتے اس لیے کہ آپ نہیں کام ہے اسے کوئی ترغیب دینے کی ضرورت کہ بھائی آپ جو مجھے کہہ رہا ہے میرے کام کی بھی تو کہہ رہا ہے. یہ جانے والے بھی جو ہے
سارے عالم کے انسان مسلمانوں کو اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کی محبت اور بڑائی پیدا ان کے اندر پیدا کرنا، اطاعت پیدا کرنا، ان کے لیے بے چین ہونا، اپنے ہی کام سمجھے ہر گھر کا ہر فرد، آپ مسلم کا ہر فرد، میں کسی کو احسان نہیں ہے، میرا کام ہے